دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اس لیے امام الانبیاء کے غلاموں، آقا کا دین لٹ رہا ہے، عملاً اسے اپناؤ، اپنی زندگی میں لاؤ، ورنہ یہ جھنڈیاں یہ سب ڈونگ ہو جائے گا، پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ دیکھیں نا، آخری باتیں عرض کر رہا ہوں، آپ اپنے بچے کے لیے ٹیوٹر تلاش کرتے ہیں، ٹیوشن پڑھانے کے لیے قابل ترین ٹیچر ڈھونڈتے ہیں، اور بیٹے کو بتاتے ہیں علاقے میں کسی کو ایسا ٹیوٹر نہیں ملا ہوگا جو تیرے لیے میں نے ڈھونڈا ہے، بہت قابل استاد آ رہا ہے، کل آئے گا تجھے پڑھانے کے لیے۔ اب وہ اس خوشی میں کہ اتنا لائق ٹیچر مجھے مل گیا، وہ اپنے گھر میں جھنڈیاں بھی لگا دے، جھنڈے بھی لگا دے، راستے بھی سجا دے، جب استاد آئے تو پھول کی پتیاں بھی نچھاور کرے، نعرے بھی لگائے اور استقبال بھی کرے۔ استاد جب بیٹھ جائے آ کے کرسی پہ اور کہے اب لاؤ کتابیں اور پڑھتے ہیں، اور وہ کہے نہیں یہ تو مجھ سے نہیں ہوتا، تو بتاؤ استاد استقبال پہ خوش ہوگا؟ وہ جو جھنڈیاں لگائیں گی خوش ہوگا؟ وہ کہے گا باڑ میں جائے تیرے جھنڈے، خاک پڑے تیری ان پتیوں پر نادان، وہ اگر میری ماننی نہ تھی تو میرے جشن کیوں منائے، اگر میری ماننی نہ تھی تو میرے استقبال کیوں کیے۔ اسی طرح ایمان اور ضمیر کے کانوں سے سنو تو مدینے سے آواز آ رہی کہ اگر تیری بہو بیٹیوں نے بن سمر کر ننگے جسم لے کر بازاروں میں پھرنا تھا تو پھر چھت پر میرے نالین کے جھنڈے کیوں لگائے تھے؟ اگر تیرے گھر میں شادیوں پر ڈھول بجنے تھے اور کنجریوں کے گانے چلنے تھے تو بتا پھر میرے میلاد کی جھنڈیاں کیوں لگائی تھی گھر میں؟ تو ہے کوئی جواب ہمارے پاس؟ ہے کوئی جواب؟ اس لیے تاجدار کائنات کے غلاموں، آقا کے ساتھ تعلق قائم رکھنے کا یہی طریقہ ہے کہ کملی والے کا جشن مناؤ اور مشن اپناؤ۔ حضور کی شریعت لٹ رہی ہے، اگر اس پر عمل نہ کیا تو تاجدار کائنات قبر میں بھی معاف نہیں کریں گے، یہ ذہن میں رکھیں۔ امریکہ سے کتاب چھپی ہے، ایک انگریز اورینٹلسٹ، اس نے ہمیں ہیو ناٹس کہا ہے، اس نے گالی دی حضور کی امت کو، وہ کہتا ہے یہ کنگلے ہیں، یہ یتیم ہیں، یہ لاوارث ہیں، وہ کہتا ہے ان کا کوئی سائی نہیں۔ کیوں؟ آگے لکھتا ہے ان کے اپنے لباس کوئی نہیں، اپنی پہچان نہیں، اپنی آئیڈینٹی نہیں، یہ ہمارا لباس پہن کے انگریزوں کا یہ فخر کرتے ہیں۔ وہ ہمیں ہیو ناٹس کہہ رہا ہے، کہتا ہے ان کی اپنی زبان نہیں، ہماری انگریزی بولتے ہیں تو بڑے فخر محسوس کرتے ہیں، ان کا اپنا کلچر کوئی نہیں، ہمارا کلچر اڈاپٹ کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے یہ کنگلے ہیں، یہ لاوارث ہیں، ان کا سائیں کوئی نہیں۔ نبی ہو مصطفیٰ جیسا اور دشمن کہے ان کا سائیں کوئی نہیں، یہ ہیو ناٹ سے کتنی بڑی گالی ہے۔ اس لیے میرے آقا کے غلاموں، تاجدار کائنات کی غلامی کے رنگ میں رنگ جاؤ اور اپنے بچوں کی گٹی میں شریعت رکھو، اپنی بہو بیٹیوں کا لباس اسلامی بناؤ، اپنے گھروں میں نبی کی شریعت کا جھاڑو دو، اور آج گھر جا کر ہر وہ نقش مٹا دو جو مدینے کے نقشے دھندلا رہا ہے۔ گھروں میں شریعت کا جھاڑو دو، پھر دیکھو گھروں میں حضور کا فیض کیسے اترتا ہے، مدینے کا کرم کیسے ہوتا ہے۔ پہلے گھر صاف تو کرو۔ ہمارا حال یہ گھروں میں سٹیکر لگا لیتے ہیں، جب میلاد کے دن آتے ہیں تو سٹیکر پہ لکھا ہوتا ہے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ یہ سارے لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے؟ تو یہ تو دعویٰ ہو رہا ہے، یہ ایک دعویٰ ہے۔ کیا سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر میں تشریف لاتے ہیں، یا رسول اللہ سنا ہے آپ عاشقوں کے گھر آتے ہیں تو میرے گھر میں بھی چراغاں ہو جائے، یعنی میرے گھر بھی آئیے، کیوں کہ میں بھی عاشق ہوں۔ یہ تو دعویٰ ہے۔ تو کس گھر میں رسول کو دعوت دے رہا ہے جس کی چھت پہ دو ڈشیں لگی ہیں، جس گھر میں کیبل کے کنیکشن ہے، جس گھر کی بہو بیٹیوں کے دوپٹے اترے اور گریبان اتنے کھلے ہیں کہ چھاتیاں ننگی نظر آ رہی ہیں، جس گھر کے مطالعہ کی میز پر فلمی میگزین پڑے اور رومانٹک ناول پڑے اور اخبار جہاں پڑی اور کنجریوں کی تصویریں ہیں، تو اس گھر میں نبی کو دعوت دے رہا ہے۔ نادان! مصطفیٰ کو گھر میں بلانے سے پہلے گھر کو نبی کے آنے کے قابل تو بنا۔
جس گھر میں رسول کو دعوت دے رہا. آج گھر میں جاؤ تو ہر کونا دیکھو، ہر ٹیبل دیکھو، ہر الماری دیکھو، اور اپنے گھر میں مصطفیٰ کی شریعت کا جھاڑو دو. جوانوں اگر چاہتے ہو گھروں میں رسول کا فیض اترے تو آج گھر جا کر اور گاڑیوں میں بیٹھ کر ہر وہ سی ڈی چور کر دو جس میں گانے اور کنجریوں کے ڈانس بنے. ہر وہ کلپ ڈیلیٹ کر دو موبائلوں سے جو تمہاری آنکھوں کو ناپاک کر رہا. اور میری ماں بہنوں بیٹیوں، ہر وہ لباس جلا دو جس کے سبب سے مدینے سے لعنت آ رہی ہے. جب گھر میں شریعت کا جھاڑو دو گے پھر دیکھنا اللہ کی عزت کی قسم سر کی آنکھوں سے دیکھو گے مدینہ کا فیض کیسے اترتا ہے. مگر گھر کو آقا کی آمد کے قابل تو بناؤ. وہ کسی عارف نے کہا ہے فکر کر تعمیر دل کی وہ یہیں آ جائیں گے. کہا فکر کر تعمیر دل کی وہ یہیں آ جائیں گے. اور بن گیا جس دن مکان خود ہی مکی آ جائیں گے. تو اس دل کو یار کے آنے کے قابل تو بنا. تو اس گھر کو محبوب کی آمد کے قابل تو بنا. جو بنا لیتے ہیں ان کا حال یہ ہوتا. ممتاز قادری اسی دور کا بندہ ہے. پرانے وقتوں کا تو نہیں ہے. ہمارا نصیب کہ رب نے ہمیں ایک آج کے رسول دکھا دیا. ہم پنڈی میں ہیں اور وہ پنڈی کی جیل میں تھا. ہم سے پوچھو ابھی صرف 3 مہینے ہوئے تھے غازی جیل میں. ہمارے ایک عالم ملنے گئے بڑی اپروچ کے بعد. انہوں نے کہا غازی صاحب صرف اتنا پوچھنے آیا ہوں کہ جس رسول نے پتھر مارنے والوں کو دعائیں دی ہیں تو نے تو نبی کے ناموس پہ جان ماری ہے تو بتا مدینے سے کوئی خیرات ملی؟ ہمارے ایک عالم گئے قسم کھا کے کہتے ہیں میں نے سوال کیا بتا جیل کے پیچھے سلاخوں کے پیچھے تیرا وقت کیسے بیت رہا ہے غازی ممتاز؟ تو میرے سوال پر غازی کی چیخ نکل گئی اور کہنے لگا مولانا کچھ نہ پوچھئے اللہ کی عزت کی قسم میں جب سے جیل میں آیا ہوں مجھے 12 بار دیدار مصطفیٰ نصیب ہو چکا ہے. امام الانبیاء کا وہ غلام کہتا ہے لوگوں کی نظر میں جیل کی کوٹھڑی ہے مصطفیٰ نے میرے لیے مدینے کی گلی بنا دی. تو امام الانبیاء بتا رہے ہیں اگر جذبے صادق ہوں تو پھر جس طرح میں عاشقوں کے گھر جانتا ہوں میں عاشقوں کی جیل بھی جانتا ہوں.